محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کی تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحاشی اور منکرات برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ محترم سامعین دیکھیں، نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا عمل اور جو ظاہری عمل ہے وہ نماز ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ سب باطن ہے، اندر میں ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا عمل اور ظاہری عمل کیا ہے؟ یہ نماز ہی ہے۔ اور نماز ہی ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے کافر اور مومن کی پہچان ہو جاتی ہے۔ باقی جو اعمال ہیں نماز کے علاوہ دیکھ لیجیے آپ، اس کا تعلق سال میں ایک بار سے ہے یا زندگی میں ایک بار سے ہے۔ روزہ دیکھ لیجیے آپ، رمضان میں ایک بار فرض ہے۔ زکوٰۃ دیکھ لیجیے آپ، سال میں ایک بار فرض ہے۔ حج دیکھ لیجیے آپ، پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یہ ہر سال فرض نہیں ہے، لیکن نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت فرض کیا ہے، اور خالی فرض نہیں کیا ہے، وقت پر فرض کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب چاہے پڑھ لیجیے 5 نماز آپ، نہیں، وقت پر فرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ بیان فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز فرض ہے۔ فرض تو ہے ہی ہے، لیکن کیسے فرض ہے؟ کتابا موقوتا، وقت متعینہ پر فرض ہے، وقت پر یہ نماز فرض کر دی گئی ہے۔ تو ہم مسلمان نماز کی فرضیت کا تو انکار نہیں کر پائیں گے، ہم لوگ کہ نماز فرض نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے، ایسا تو نہیں کر پائیں گے ہم۔ لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے مسلمان ہیں جو نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ آئیے تو اسی مناسبت سے ہم نے یہ موضوع اختیار کیا ہے کہ جو لوگ نماز میں سستی برتتے ہیں یا نماز کو اپنی منمانی ادا کرتے ہیں، ان سے سامنے یہ فضیلت اور یہ اہمیت کو بیان کر دیا جائے، تاکہ وہ سمجھیں اور وہ عمل کرنا شروع کر دیں کہ نماز کی اہمیت، فضیلت کتنی بلند و بالا ہے اور کتنی بڑی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں نماز کی فضیلت کیا ہے۔ نماز کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اسلام کی بنیاد یعنی کہ پیلر، جس کو بول دیجیے پیلر، اسلام کی بنیاد پیلر جو ہے 5 چیزوں پر قائم ہے۔ پہلا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یا وان محمد الرسول اللہ۔ پہلا پیلر کیا ہے؟ پہلی بنیاد کیا ہے اس عمارت کی؟ کہ گواہی دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ گواہی دی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہے پہلا۔ دوسرا کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ تیسرا کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا کیا ہے؟ وَالْحَجِّ، حج کرنا۔ وصوم رمضان، 5واں کیا ہے؟ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اب دیکھ لیجیے آپ، ایمان لانے کے بعد پہلا جو عمل ہے روزانہ والا 5 وقت، رمضان کو چھوڑ دیجیے آپ، روزہ سال میں ایک بار، حج پوری زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ سال میں ایک بار۔ خالی نماز ہی ایک ایسا عمل ہے
جو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت فرض کر دیا ہے، وقت پر فرض کر دیا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ رکن ہے، اسلام کی رکن ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کہ اسلام ایک عمارت کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اور اس کی پیلر جو ہیں، بنیاد، ستون، پیلر 5 ہیں. انہی ایک پیلر میں سے ایک پیلر کیا ہے؟ آپ کا یہ نماز. اب ذرا غور کیجئے، دیکھیے آپ، اگر کوئی بلڈنگ ہو، عمارت ہو، اس کی اگر بنیاد کمزور ہو جائے، بنیاد، ستون، تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے وہ بلڈنگ نیچے گر جائے گی نا وہ. تو اسی طریقے سے یہ جو نماز، یہ پیلر میں سے ایک پیلر ہے. اگر اس کو چھوڑ دیں گے ہم یا اس میں سستی کریں گے ہم، تو ہمارے جو اور بھی جو ہے ایمانیات، نماز کے علاوہ جو اور بھی اعمال، وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، وہ کمزور ہو جائے گا، وہ گر جائے گا. اسلام کی بنیاد نیچے گر جائے گی. اگر ہم اس کو مضبوط نہیں کریں گے تو وہ عمارت نیچے گر جائے گی. وہ یہ اس کی فضیلت ہے. اسی طرح دیکھیں آپ کہ نماز کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نماز میں اتنی قوت ہے، اتنی پاور ہے، اتنی خوبی ہے کہ اگر نماز کا جو شخص پابندی کرنے والا ہو جائے، ہمیشہ پڑھنے والا ہو جائے، تو نماز کے اندر یہ خوبی ہے کہ نماز اسے ساری برائیوں سے روک دے گی. اللہ بیان فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحاشی، برائیوں سے روکنے والی ہے. لیکن کب روکو گی؟ جب یہ نماز آپ کی خضوع کے ساتھ میں ہوگی، جب یہ نماز آپ کی مکمل سنت کے مطابق ہوگی، جب یہ نماز آپ کی پابندی کے ساتھ والی ہوگی، جب یہ نماز آپ کی وقت پر ادا کی جانے والی ہوگی، جب یہ نماز آپ کی مسجد میں ادا کی جانے والی ہوگی. تب ایسا نہیں کہ اپنی منمانی نماز پڑھی جائے، جب چاہے تب پڑھ لیں، یہ نماز آپ کو روکے گی نہیں. وہ نماز روکنے والی ہے فحاشی سے، برائی سے، جو نماز وقت پر ادا کی جائے اور جو نماز کے اندر خضوع، اطمینان، سکون سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ ہے نماز کی فضیلت کہ نماز آپ کو سارے کاموں سے روک دے گی. آپ کو ایک نمازی آدمی مسلسل نماز پڑھے، گناہ بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں گناہ اس سے ہوں گے لیکن کم ہوں گے، اور کے بنسبت گناہ اس سے کم ہو جاتے ہیں. گناہ تو ہوں گے لیکن عام لوگ کی بنسبت جو لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، یہ نمازی اتنا گناہ نہیں کر پائے گا. کیوں؟ نماز اسے روکے گی. تم نمازی ہو، ایسا کرو گے، تم نمازی ہو، تم فجر کی نمازی ہو، تم عشاء کی نمازی ہو، تم نماز پڑھنے کے باوجود میں یہ کام کرو گے، کم مت کرو. اس کا دل، نفس اسے کوسے گا. تم نماز ہو کے ایسا کرتے ہو، نماز پڑھنے کے باوجود بھی تمہارا یہ عمل ہے، اتنا خراب عمل ہے، تو اندر سے اس کا دل چاہے گا نہیں برا کام کرنے کا. تو نماز روکتی ہے. اسی طرح دیکھیں آپ، نماز کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نماز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سکون کا ذریعہ ہے. نسائی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سکون کا ذریعہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچاتے ہیں. اس کا برخلاف، اس کو الٹا کر لیجئے، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں. وہ تو نماز نہ پڑھنا اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کا ذریعہ ہے. آپ نبی کو تکلیف دے رہے ہیں نماز نہ پڑھ کے. نماز پڑھنا سکون کا ذریعہ ہے. اسی طرح دیکھیں آپ، نماز کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ دن اور رات میں فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. دن اور رات میں فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ آتی اور جاتی ہیں. وہ کب؟ اور دونوں کا اجتماع کب ہوتا ہے؟ دونوں کب ملتے ہیں؟ فجر اور عصر کی نماز کے وقت میں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو عصر کی نماز کے وقت میں آسمان سے اترتے ہیں، اور یہ فرشتے رات بھر رہتے ہیں، اور ٹھیک فجر کی نماز کے وقت میں یہ فرشتے جو پہلے سے آئے ہوتے ہیں عصر کی نماز میں، وہ فرشتے عصر میں، مغرب میں، عشاء میں رہتے ہیں، اور فجر کی نماز کے وقت میں یہی فرشتے پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب. پھر اسی وقت میں، عین فجر کی نماز ہی کے وقت میں، دوسرے فرشتے آتے ہیں مسجد میں، اترتے ہیں نماز کے وقت میں. تو یہ فرشتوں کی اجتماع ہوتا ہے. دو فرشتے کے فجر اور عصر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، فرشتوں کی آمد اور جانے کا وقت ہوتا ہے. کچھ فرشتے جو ہوتے ہیں پہلے سے وہ فجر میں چل جاتے ہیں، جو نہیں ہوتے فجر میں آتے ہیں عصر تک وہ رہتے ہیں. تو ایسا سلسلہ روزانہ ہوتا رہتا ہے.
فجر اور عصر میں فرشتوں کی آمد ہوتی رہتی ہے اور جاتے ہیں اور آتے ہیں. تو جب کچھ فرشتے آنے کے بعد یہاں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے، پھر بھی اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتے جب تم میرے بندوں کو چھوڑ آئے تو کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ جب تم عصر کی فجر کی نماز کے وقت آئے میرے پاس تو تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے بولتے ہیں جب میں آیا آپ کے پاس، جب میں چھوڑا آپ کے بندوں کو تو آپ کے بندے نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور جب میں آیا اس وقت عصر کے وقت میں پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے. وہ یہ فضیلت ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے. اللہ پوچھتا ہے جو فجر میں ہوتے ہیں یا جو عصر میں ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کو کہاں پایا؟ میرے بندے تھے کہ موجود نہیں تھے؟ بولا ہاں آپ کے بندے موجود تھے، جب میں گیا فجر میں پھر بھی موجود تھے، اور جب میں عصر میں گیا پھر بھی موجود تھے، جب میں چھوڑا پھر بھی موجود، اور جب میں گیا پھر بھی موجود. اب جو لوگ نہیں رہتے ہیں اس کا نام نہیں آتا ہے، فرشتے اس کے بارے میں نہیں بولتے ہیں، جو رہتے ہیں اسی کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں یہ بندے آپ کے پاس وہ موجود نماز پڑھ رہے تھے فجر میں یا عصر میں. اللہ تو بہتر جاننے والا ہے ہی، لیکن پھر بھی اللہ پوچھتا ہے کیوں؟ ہمت افزائی کے لیے، بندوں کے لیے، تاکہ بندے یہ سمجھیں، یہ جانیں کہ فرشتے جانے کے بعد اللہ کو بتاتے ہیں کہ کون کون نماز میں آئے تھے فجر میں عصر میں. آپ کے نام وہاں چڑھتا ہے، آپ کا یہاں نام چڑھے مت چڑھے وہاں نام چڑھتا ہے آپ کا رجسٹر میں، کھاتے میں، کون فجر میں آیا کون نہیں آیا عصر میں. تو یہ فضیلت ہوتی ہے عصر کی، اور نماز کی فضیلت یہ ہے. اسی طرح دیکھیں آپ، ایک بخاری کی حدیث ہے نماز کی فضیلت ایک اس طرح بھی ہے. بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ ذرا مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے پاس میں ایک تالاب ہو، ایک نہر ہو، اور وہ آدمی دن بھر میں 5 مرتبہ اس نہر میں جا کر نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، تو اب یہ بتاؤ اے میرے صحابی، کیا ایسا انسان جو دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، کیا اس کے بدن پر میل کچل باقی رہے گا؟ بولا نہیں، کیسے باقی رہے گا؟ جب ایک آدمی 5 مرتبہ نہائے، ایک بار تو نہاتے ہیں ہم لوگ مشکل سے 1 بار یا 2 بار، مان لیجیے گرمی کے موسم میں 2 بار، جو آدمی 5 بار نہائے اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بالکل وہ پاک و صاف رہے گا، ایک بو بھی نہیں آئے گی، پسینہ کی بدبو بھی نہیں آئے گی. تو کہاں ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو آدمی نہائے 5 بار وہ اس کے اندر میل کچل باقی رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال 5 وقتہ نماز کی ہے، یہی مثال 5 وقتہ نماز کی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا 5 وقتہ نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. دیکھ لیجئے کتنا بڑا اعلان کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے کہ جو لوگ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں کہ گناہوں کا پتلا، ہم لوگ انسان جو ہیں گناہوں کا پتلا ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہی نہ ہو، گناہ ہوتا ہی رہتا ہے، صغیرہ ہو کبیرہ ہوتا رہتا ہے. لیکن دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعلان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ ایک آدمی گناہ اس سے ہو جائے یا گناہ کر لے، تو اب اس گناہ کر لینے کے بعد یا گناہ ہو جانے کے بعد اتنا بڑا مقام ہے فرض نماز کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نمازوں کی وجہ سے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. ایک گناہ بھی واقعی آپ پر رہے گا نہیں. جس طرح آدمی نہاتا ہے بدبو رہتی ہے، گندگی رہتی ہے، نہیں سب دھل جاتا ہے نا گندگی، اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے آپ تو گناہ اگر ہو بھی جائے چھوٹا موٹا گناہ تو اللہ اس کی برکت سے معاف فرما دے گا آپ کو. لیکن کون گناہ؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں. یاد رکھیے گا کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. توبہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ نماز چھوڑنا بھی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کو یہ آسان گناہ نہیں ہے، صغیرہ نہیں، چھوٹا نہیں، بڑا گناہ ہے یہ. اس کے لیے توبہ ضروری ہے. توبہ کریں آپ، جو نماز چھوڑ گئی اس کے لیے توبہ کریں. انشاءاللہ اب آئندہ جو وقت آنے والا ہے، جو نمازیں آنے والی ہے، ہم انشاءاللہ پابندی سے اس کا اہتمام کریں گے. ہم یہ ہونا چاہیے. تو یہ نماز کی فضیلت ہے کہ نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو دھل دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. اسی طرح دیکھیں آپ، بڑی پیاری حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے گا یہ بات. حاکم کی، مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے. دیکھیں بڑی عجیب، یہ ایک واقعہ بھی ہے بلکہ حدیث بھی ہے، ایک واقعے کی شکل میں ہے. سنیے آپ، بڑی ہی دلچسپ ہے.
جو مومن نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے دنیا کے اندر میں، قبر میں اس کی شان کیا ہوگی؟ مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا یہ مومن اور ایسا نمازی جو ہر وقت نماز کی پابندی کرنے والا ہو، ہر وقت اس کے ذہن میں نماز ہی نماز ہو، فجر پڑھا ظہر کا دھیان، ظہر پڑھا عصر کا دھیان، عصر پڑھا مغرب کا دھیان، مغرب پڑھا عشاء کا دھیان، ایسے لوگ جو نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے جب یہ مر جائیں گے، جب ان کی موت ہو جائے گی تو قبر میں اس کی حال کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا دیکھیں آپ، حاکم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب ایک مومن کی فوت کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو قبر میں جانے کے بعد فرشتے آتے ہیں، سب کو معلوم ہے فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، ایک منکر اور ایک نکیر، اور یہ کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ یہ خوبصورت نہیں ہوتے ہیں، یہ بالکل کالے، بال لمبے لمبے، دانت بڑے بڑے، دہاڑتے ہوئے آتے ہیں، پیار سے آپ کو جگائے گی نہیں، اٹھیے نہیں، پیار سے بات نہیں کریں گے آپ سے یہاں کی طرح یا آپ کے امی ابو کی طرح، یہاں تو آپ کے امی ابو جگا دیں گے نا، اٹھو بیٹا نماز پڑھ لو وقت ہو گیا، وہ بھی نہیں جگاتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیجیے آپ۔ تو فرشتے جب آئیں گے منکر نکیر، پیار سے آپ کو جگائیں گے نہیں، مومن ہے پیار سے نہیں، مومن ہو یا کافر ہو سب کچھ جگائیں گے بالکل جھنجھوڑ کے، ایک دم سختی سے، پہلے تو بالکل دہاڑتے ہوئے آئیں گے، ایک دم سختی سے آئیں گے، ایک دم چلاتے ہوئے آئیں گے، وہ بال لمبے لمبے، دانت بڑے بڑے، آنکھ بڑے بڑے، ایک دم دہاڑتے ہوئے آئیں گے، قبر کو چیرتے ہوئے آئیں گے، وہ اچانک اٹھائیں گے فرشتے کو، مومن کو اٹھا کر بیٹھا دیں گے، وہ بٹھانے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ مومن جو نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا قبر میں اس کی شان کیا ہوگی؟ ذرا دیکھیے آپ، کیا بات ہے، وہ مومن جو نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اس وقت میں جب فرشتے اسے اٹھائیں گے اور بیٹھا دیں گے تو اس وقت میں سورج غروب ہوتا ہوا اسے دکھلایا جائے گا، کس کو؟ مومن کو، کہ ایسا ہوا ہے کہ نماز میری فوت ہو گئی یا ہم سو گئے، اچانک کیا ہوا، کوئی آدمی آیا اٹھایا کہ اٹھو، عصر کی نماز فوت ہو گئی، مغرب ہونے والا ہے، تو کیسے آدمی اٹھتا ہے بتائیں آپ؟ تو اگر ایک آدمی نمازی ہو وہ سو جائے، اس کو نیند آ جائے اور اچانک آپ جائیں عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے جائیں اس کے جگانے کے لیے، آپ اٹھو اٹھو، نماز عصر کی ہو گئی تم سو گئے ہو، تو کیسے اٹھے گا بتائیے؟ جلدی سے اٹھے گا وہ، بھائی نماز میری چلی گئی، ہم نماز کی پابند ہیں، نماز ہم سے چھوٹ گئی، کیسے اٹھے گا؟ گھبرا کر اٹھے گا وہ، جلدی سے اٹھے گا۔ تو مومن ایسے ہی اٹھے گا، وہ جیسے فرشتے آئیں گے اٹھائیں گے، اٹھو، جلدی سے اٹھ جائے گا وہ، اٹھنے کے بعد جب اٹھ جائے گا تو بیٹھ جائے گا، بیٹھنے کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے حدیث کی بات ہے یہ، بیٹھنے کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتے اس سے پوچھیں کہ منکر نکیر بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا خیال کیا ہے اس شخص کے بارے میں، مراد اللہ کی نبی ہیں، اس شخص کے بارے میں جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے، تو مومن کیا بولے گا؟ ابھی ذرا ہٹو مجھے نماز پڑھنے دو۔ دیکھیے کیا شان ہے، حالانکہ منکر نکیر ہیں، اتنے بھیانک شکل میں آئیں گے، قبر کی تاریکی، قبر کی تنہائی، ذرا سوچیے آپ کیا بولیں گے اس کو؟ ذرا ہٹو مجھے نماز پڑھنے دو ابھی۔ پھر بولے کہ منکر نکیر نماز چھوڑو، پہلے مجھے میرے سوال کا جواب دو، میں سوال کر رہا ہوں تم سے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے ان کے بارے میں جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے۔ بولے کیا پوچھتے ہو بار بار ایک ہی بات کو، بار بار کیا پوچھتے ہو، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو تم؟ ابھی ہٹو نماز پڑھنے دو مجھے، نماز پڑھ لیں گے تب میں جواب دوں گا۔ پھر کہیں گے فرشتے میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں تم سے کہ اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے۔ تب پتہ چلے گا خود بخود اپنے آپ مومن کو، ارے یہ تو دنیا نہیں ہے، یہ تو برزخی زندگی، ہم قبر میں آ چکے ہیں۔ جب خود پتہ چلے گا اس کو، بار بار بولنے کے بعد، بار بار بولنے کے بعد تم جواب دو، تم جواب دو، تب یہ سوچے گا کہ نہیں نہیں یہ تو دنیا نہیں ہے، یہ تو عالم برزخ ہے نا، یہ قبر کی زندگی میں ہم چلے آئے ہیں۔ تب یہ سوچے گا کہ نہیں یہ قبر کا مسئلہ ہے، آرام سے بیٹھے گا سکون سے۔ بولے کیا، بولو سوال کرو کیا بات ہے، بلا یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے ان کے بارے میں جو شخص آپ کے درمیان بھیجے گئے تھے۔ وہ کہے گا مومن بالکل آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وہ نمازی بولے گا وہ کون تھے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ میرے نبی تھے، وہ میرے رسول تھے، وہ آخری نبی رسول تھے، میں نے ان کو مانا، ان کو سمجھا، ان کی اتباع میں نے کیا۔ تب فرشتے یہ بولیں گے کہ ہاں تم نے اسی عقیدے کو مانا پوری زندگی اور مانتے رہے، اور اسی عقیدے پر آپ کی موت ہو گئی، اب آرام سے اب سو جاؤ۔ یہ حدیث مکمل
دیکھ لیجیے آپ کیا نمازی کی شان ہوگی. دیکھ لیجیے آپ یہاں ذرا سا دنیا میں کیا ہوتا ہے, ذرا سا اندھیرا میں اگر کوئی دستک دے دے, دروازہ کھٹکھٹائے, فوراً انسان کی روح کانپ جاتی ہے. 12 بجے رات میں کون آ گیا اچانک, 2 بجے رات میں کون آ گیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچانک اب تنہا ہو, گھر میں تنہا ہو, گھر پہ کوئی نہ ہو, آپ کو اکیلے ہوں, اب بجلی بھی چلی جائے, گھر میں کوئی نہ ہو, اور 2 بجے رات میں اچانک کوئی دستک دے تو کیا سوچیں گے آپ؟ کیا مسئلہ ہے, کون آ گیا, ڈر جائیں گے. اب لیکن دیکھیں کہ نمازی کی شان, قبر میں جانے کے بعد بھی قبر کی تنہائی, قبر کی وحشتی, اس کی اندھیری, اور فرشتے اتنے لمبے چوڑے, پتہ نہ کتنے لمبے ہوں گے, جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا وہاں پر جانے کے بعد کتنے لمبے چوڑے ہوں گے, بال کتنے لمبے لمبے ہوں گے. اس کو دیکھنے کے بعد گھبرائیں گے نہیں, وہ نماز پڑھنے دو, ابھی نماز پڑھیں گے ہم, نماز کے بعد جو باتیں کرنا ہے کریں گے. کس کی شان ہوگی یہ؟ نمازی کی شان ہوگی. نماز پڑھیں گے تبھی تو وہاں یہ کام کریں گے ہم, یا نماز کی فکر ہی نہیں ہوگی ہم کو تو وہاں بھی ایسا کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, نماز گئی تو گئی. تو یہ جو نماز پڑھنے والے ہوں گے اس کی یہ شان وہاں پر ہونے والی ہے کہ جس کو نماز کی فکر ہمیشہ ہوتی رہتی ہے کہ نماز مجھے پڑھنا, کہیں بھی جائے خیال نماز کا ہوتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنی ہے. ظہر پڑھا عصر, عصر پڑھا مغرب, مغرب پڑھا فجر, یہ عشاء, تو اس کی توجہ ہونی چاہیے. تو ایسی شان اور یہ کیفیت اس نمازی کی ہونے والی ہے جو نماز کی پابندی کرنے والی ہیں. یہ نماز کی فضیلت ہے. یہ دیکھ لیجیے آپ کتنی بڑی شان کی بات ہے یہ. اسی طرح دیکھیں آپ مسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز ادا کر لیا جماعت کے ساتھ تو اسے آدھی رات کا ثواب, نماز کا ثواب ملے گا. مطلب جس نے عشاء کی نماز ادا کی جماعت کے ساتھ بجماعت تو اس آدمی کو آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور جس نے عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھ لی تو اسے پوری رات قیام کرنے کا, نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. یہ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت ہے یہ. اور یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلم کی حدیث ہے کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز, اور یہی ہم سے نہیں ہو پاتی ہے. یہ نماز کی فضیلت ہے. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے. نماز کتنی اہم چیز ہے. ہم اس کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں نا, لیکن اس کی کتنی اہم ہے, اس کی کتنی اہمیت, اس کو ذرا سمجھیے آپ. ابو داؤد کی حدیث ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو. دیکھیں عام طور سے 7 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ بلوغت کی نہیں ہوتی ہے, بچے بالغ نہیں ہوتے ہیں, نابالغ ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کیا کہا, جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو. اور حدیث اتنی مکمل نہیں, اور بھی حدیث آگے ہے. کیا اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھو تو مارو. اس کو حکم ہے, حکم گارجین کو ہو رہا ہے, والدین کو. لیکن اگر والدین ہی نماز نہ پڑھے تو کون مارے اس کو؟ حکم کیا ہے بچوں کے لیے؟ بچی نماز نہ پڑھے تو باپ مارے, اگر والد ہی نماز نہ پڑھے تو دادا تو ہے ہی نہیں, تو کون کرے گا تنبیہ اس کو؟ یہاں مطلب یہاں پر یہ ہے جو گارجین ہے وہ دھیان دیں, توجہ دیں وہ اس کو. دیکھیں مارنا تو بہت دور کی بات, آج ہم لوگوں نے کسی کو مارا ہے, بچے کو اپنے پیٹا ہے نماز کے لیے, یہ پیٹتی ضرور ہے. اسکول جاؤ, اسکول جاؤ, اسکول کیوں نہیں گئے تم؟ اس کے لیے مار کھاتے ہیں بچے. لیکن کبھی ہم نے مارا اپنے بچوں کو, نماز کیوں نہیں پڑھی تم نے؟ اپنی بیوی کو ڈانٹا, نماز کیوں نہیں پڑھی تم نے؟ کبھی نہیں ڈانٹا. ارے ماننا تو بہت دور کی بات, چھوڑیں آپ, کم از کم اتنا ہی بول دیں ہم, نماز فجر کی ہو گئی, آپ نماز میں آ رہے الحمدللہ, کم از کم اپنی بیوی کو جگا دیجئے, بچوں کو جگا دیجئے آپ. ٹھیک ہے بچے بڑے ہیں نہیں مار سکتے ہیں آپ, بچے جوان ہو گئے ہیں, بچے بڑے ہیں کیسے مارے ہم, شادی شدہ بچے ہیں, اس کی بیوی بھی ہے, ہم تو مار نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے مت ماریے, لیکن اتنا تو جگا تو سکتے ہیں نا آپ, جگا دیجئے اس کو. آپ اٹھیں نماز کے لیے, آپ جگا کر اس کے آئیے. پڑھے مت پڑھے اللہ سمجھے گا, لیکن اپنا فرض ادا کر دیجئے. آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں, دروازہ کھٹکھٹا دیجئے, بہو کو بیٹا کو, اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو چکا ہے, آواز دے دیجئے اس کو, دستک دے دیجئے دروازے میں. بیوی اگر اچھی ہوگی, بیٹا اچھا ہوگا تو اٹھ جائے گا آپ کا. لیکن چپکے سے چلے آنے نماز پڑھ کے, اگر بولیں گی ہم بہو کو بیٹا کو تو میرا بیٹا غصہ ہو جائے گا, یا بہو ہم سے غصہ ہو جائے گی, بہو ہم سے بات نہیں کرے گی, ہم سے بیٹا بات نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اٹھیے,
اکیلے مت آئیے آپ، دروازہ میں دستک دے کر آئیے آپ اپنے بیٹے کو، بہو کو. اب پڑھے مت پڑھے اس کی ذمہ داری ہے. آپ نے بول دیا نا یہ حکم ہے. اتنی اہمیت نماز کی ہے کہ نہیں پڑھنے پر مارنا چاہیے. حکم یہ کہ مارو. جب بچے نہیں پڑھے نماز 10 سال کے بعد تو مارنا چاہیے. یہاں کتنے بڑے بڑے بچے، 10 سال تو بہت آگے نکل گئے، 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. باپ کچھ نہیں بولتا ہے، ماں بھی کچھ نہیں بولتی ہے. کیوں؟ خود وہ پابندی نماز کی تو بولے ہی کیسے ہو؟ ان کا بولنے کا منہ ہی نہیں ہے. نہ ماں نماز کی پابندی، نہ باپ نماز کا پابندی، تو بولیں گے کیسے ہم؟ تو خود نماز کی پابندی کرنے والے پہلے ہونا چاہیے، تب بولیں گے نا آپ. ورنہ خود نہیں پڑھیں گے تو کیسے بول پائیں گے اپنے بہو کو، اپنے بیٹے کو آپ؟ تو کم از کم اس حدیث پر عمل ہونا ضرور چاہیے آپ کو. مت ماریے، بچے بڑے ہیں لیکن حکم دیجئے، تنبیہ کیجئے اس کو آپ کہ نماز پڑھنے چلو. چھوٹا بچہ ہے تو ماریے اس کو آپ، 12 سال کا ہے ماریے، لیکن بڑے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کو تنبیہ کیجئے اور اس کو ساتھ میں لے کر آئیے آپ. اس حدیث کو ماننا پڑے گا. اسی طرح دیکھیں آپ، جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اس تعلق سے اللہ نے کیا کہا؟ نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں. من میں آیا تو پڑھیں، نہیں آیا تو نہیں پڑھیں. اس کا نام سستی ہے، کاہلی ہے. جب دل چاہے گا تب پڑھیں گے ہم. اسی کو بولتے ہیں سستی، کاہلی. اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے. دیکھیں ہلاکت بربادی ہے نمازیوں کے لیے. عجیب بات ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی ہلاکت بربادی کی بات کہی جا رہی ہے. لیکن کس کے لیے بربادی ہو؟ نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو نمازی اپنے نماز سے ساہون، سستی برتتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سست ہیں نماز میں. کبھی آ رہے ہیں نماز کے بعد، کبھی نماز پڑھ ہی نہیں، کبھی نماز پڑھا تو بعد میں پڑھیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے یا دکان میں پڑھ لیں گے. اس کو بولتے ہیں سستی، کاہلی. تو ایسے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے نماز تو پڑھی آپ نے لیکن سستی کا مظاہرہ کیا، آپ نے سستی کر دیا، پیچھے رہ گئے. اس کے بارے میں کیا ہے؟ فویل، آپ کے لیے ہلاکت ہے، آپ کے لیے جہنم ہے. دیکھیں نماز کے باوجود بھی جہنم مل رہا ہے یہاں پر. عجیب بات ہے نا، کتنی عجیب بات ہے. نماز پڑھ رہے پھر بھی جہنم. سوچیں ذرا صاحب، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن کی آیت کریمہ ہے نا، سورہ معون کی آیت کریمہ ہے، فویل للمصلین، ہلاکت ہو، بربادی ہو، جہنم اس کے لیے. کس کے لیے جہنم ہو؟ للمصلین، مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازی اپنے نماز میں سستی برتتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ نماز پڑھ رہے پھر بھی جہنم مل رہی. کیوں؟ وقت کی پابندی نہیں ہونے کی وجہ سے. اصل وقت ہے. نماز تو سب لوگ پڑھ لیتے ہیں، مانتا ہوں نماز سب پڑھتے، لیکن وقت کی پابندی اصل ہے. وقت پر ادا کرنا، نماز مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا، یہ اصل چیز ہے. اگر یہ نہیں ہو پائے گا نماز کی پابندی وقت پر، تو اس کے لیے جہنم ہے. کتنی بڑی بات، ذرا سوچیں آپ. تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، جہنم ہے. اسی طرح دیکھ لیں آپ، ایک حدیث ہے، ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، اور میرے پاس کوئی آدمی بھی نہیں ہے جو مجھے لے جائے مسجد تک. تو کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اذان ہو جائے تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں، ادا کر لوں؟ بولا ہاں ٹھیک ہے، نماز گھر میں پڑھ لو. جب وہ جانے لگے پھر دوبارہ بلایا اللہ کی نبی نے، ادھر آؤ. بولا آپ اذان سنتے ہیں؟ بولا ہاں. تب حاضر ہو جاؤ، تب آپ کو آنا ہی پڑے گا. دیکھیں یہاں غور کیجیے آپ، ایک نابینا صحابی، وہ بھی صحابی، عام آدمی نہیں، صحابی ہیں وہ بھی صحابی، نابینا ہیں، ان کے پاس آدمی بھی نہیں ہے لے جانے والا، پھر بھی کا حکم دیا جا رہا ہے آپ نماز کے لیے حاضر، آپ کو ہونا ہے تو ہونا ہے. اب جیسا بھی آپ سمجھیے، آپ کتنی بڑی بات ہے. دیکھ لیے ہم لوگ تو بالکل بینا ہیں، دیکھنے والے ہیں. الحمدللہ آج کل کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، روشنی ہے، لائٹنگ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جب بھی آپ آئیے، آپ فجر ہو عشاء ہو، جب بھی آئیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اندھیرا تاریکی بالکل رہتی نہیں ہے. ہٹے کٹے نوجوان آدمی، گاڑی بھی الحمدللہ، بائک ہے، سب چیز ہے. آپ کبھی بھی چلے آئیے. کتنا آج سہولیات ہی سہولیات ہے، بجلی ہے، روشنی ہے، ہٹے کٹے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، گاڑی ہے، پھر بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں. یہاں صحابی کے بارے میں کہا حکم دیا جا رہا آپ آئیے. اس وقت روشنی تھی؟ روشنی نہیں تھی، بجلی بھی نہیں تھی. یہ نبینا صحابی ہیں، کوئی آدمی بھی نہیں سہارا کے لے جائے، گاڑی بھی نہیں یہاں پر ہے، پھر بھی کیا بول رہے ہیں تم آؤ نماز پڑھنے کے لیے. دیکھ لیجیے آپ. اور آج ہم لوگ اندازہ کیجیے، میں کیا بولوں گا زیادہ، اندازہ خود کر لیجیے آپ لوگ، مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حدیث پڑھنے کے بعد.
اندازہ کر لیجیے، ناپ لیجیے اپنے آپ کو، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سب چیز سہولیات موجود ہے، گاڑی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مسجد بھی قریب ہے، پھر بھی نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح دیکھیں آپ، بخاری کی حدیث ہے، آخری بات، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کیا اللہ کی نبی نے، آخری بات، وقت چونکہ ہو گیا ہے، وعید ہے اور دھمکی دی اللہ کی نبی نے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نمازیں عشاء اور فجر کی ہوتی ہے۔ اگر منافقین کو پتہ چل جائے، منافقین کو، کہ اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے عشاء کی اور فجر کی، تو اسے ضرور وہ آئیں گے، گرچہ اسے اپنے گھٹنے کے بل ہی گھسیٹ کرانا پڑے تو پھر بھی وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، اور وہ جان لیں گے تب۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا دل یہ چاہتا ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو، مؤذن کو نماز کی اقامت کو حکم دوں، اور میں کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں، اور میں خود آگ کا شعلہ لے کر جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سننے کے بعد بھی مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ یہ دھمکی دی اللہ کے نبی نے، بخاری کی حدیث ہے، میں آگ لگا دوں ان لوگوں کو جو اذان سننے کے بعد بھی مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ اتنی بڑی وعید سے آپ کیا چاہیے؟ اتنی بڑی وعید دھمکی ہے اللہ کے نبی کے لیے۔ دیکھیں، نبی کی جانب سے ہم لوگوں کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، جو نہیں آتے، اذان سنی، کام میں مشغول ہو گئے اپنا، یہ دھمکی ہے کہ اگر ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا عمل ہوتا، آگ لگا دیا جاتا گھروں میں، لیکن کیوں نہیں لگایا آگ؟ وہاں بچے بھی ہیں، وہاں خواتین بھی تو ہوتی ہے نا، اس لیے آگ نہیں لگایا کہ نہیں ایسا مت کرو۔ لیکن یہ وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اذان سننے کے بعد بھی مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ آخری بات، نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور اتنی بڑی ہے، دیکھیں آپ، ایک نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی، ابو داؤد نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ مشہور حدیث سب جانتے ہیں، نماز کا ہوگا۔ نماز اچھی نکلی، سارے اعمال، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اخلاق آپ کے اچھے ہوں گے۔ نماز میں جہاں پھنس گئے سب میں پھنس جائیں گے آپ۔ کیوں؟ نماز کی خوبی یہ ہے کہ سب چیز سے روکنے والی ہے۔ یہ نماز میں جہاں گڑبڑی آ گئی آپ کی، پہلا یہ سوال ہوگا میدان محشر میں، اس میں جہاں کمی کوتاہی آ گئی، بس جہاں پھنس گئے سب میں پھنس جائیں گے آپ۔ نماز یہ روزے میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، اخلاق میں بھی، آداب میں بھی، سب میں پھنستے چلے جائیں گے آپ۔ کیونکہ جو نمازی ہوتا ہے انسان، وہ اس سے گناہ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جو نماز ہی نہ پڑھے اس سے گناہ زیادہ ہوتی، اس لیے پھنسے گا وہ۔ تو پھنسنے سے اچھا ابھی شروع کر دیا جائے نماز۔ اسی طرح آخری بات، جو لوگ بے نمازی ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ دیکھ لیجئے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا۔ کیا خواب میں دیکھا؟ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جو لوگ قرآن کو یاد کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو فرض نماز سے سو جاتے ہیں، نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، میں نے خواب میں یہ دیکھا ان کا سر کچلا جا رہا ہے، ان کا سر کو کچلا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے بے نمازیوں کا انجام۔ تو بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، لیکن یہ دیکھیں آپ، نماز کی فضیلت ہے اور یہ نماز کی اہمیت ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود بھی آپ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ، اور اپنی خواتین کو بھی، بچوں کو بھی نماز کی پابندی کرائیں۔ آپ کے بیٹے ہوں، آپ کے بہو ہوں، آپ کی بیٹیاں ہوں، جو بھی ہوں، اس کو حکم دیجیے، آپ ماریے مت، بڑے ہیں حکم دیجیے، ہاں بیٹا نماز پڑھنے چلو، اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ، ذمہ دار ہیں، اتنا تو کریں آپ۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں کریں گے آپ تو ایمان کا اپنا جائزہ لے لیں آپ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔